رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل جو ہم لوگوں نے نفس کی غلامی کے بارے میں پڑھا تھا، ایک بات آپ اپنے پاس لکھ لیں۔ اگر کوئی دشمن قوم آپ پر فتح حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ کبھی بھی آپ پر تلواریں لے کر یا گن لے کر حملہ نہیں کرتی۔ وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کو نفس کا غلام بنا دیتی ہے۔ جب کوئی آپ کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا نا سیدھے طریقے سے، پھر وہ آپ کو ایسی چیزوں کی غلامی میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ جن کی غلامی میں پڑ کر کبھی کوئی انسان فتح یاب نہیں ہوا۔ آج آپ دیکھیں جو ہمارے ہاں حال ہے، مسلم قوم کا گانے سننا، آدھے کپڑے پہننا، عیاشی کی طرف رجحان ہے سب کا، بہت معذرت کے ساتھ۔ لڑکے لڑکیوں کا اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کالج یونیورسٹی میں بیٹھنا، ان سارے کاموں کا ارتکاب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ دشمن قوم کی سازش ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو ہاتھ میں آنے والی شے نہیں، اس نے ہمیں غلامی میں ڈال دیا۔ اب ہم اتنے کو غلام اور نفسیاتی بن چکے ہیں، 24 گھنٹے ہاتھ میں موبائل ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، کچھ اور چاہنے کو دل نہیں چاہتا، کچھ بڑا نہیں کر سکتا، سستی پیچھے نہیں ہٹتی، کوئی کام کرنا اچھے سے نہیں ہوتا۔ انہی وجہ سے ہم پر تلواریں لے کر یا کوئی اور ہتھیار لے کر حملہ نہیں کیا جا رہا، ہمیں اس طریقے سے ہمارے نفس کا غلام بنایا جا رہا ہے، خواہشات ہمیں دکھائی جا رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہماری ضروریات تو اکا دکا پوری ہو جاتی ہیں، کیوں لوگ آپ کو ہر جگہ دھکے کھاتے نظر آتے ہیں؟ خواہشات کی وجہ سے۔ تو کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے دور ہو جائیں۔ زیادہ ٹائم موبائل استعمال کرنا، ٹک ٹاک اور یہ جتنی بھی گند مند والی شارٹ ویڈیوز والی ایپس ہوتی ہیں، ان پہ جانا، گانے سننا، واللہ یہ آپ کو تباہ کر دیں گے، اور کر بھی رہے ہیں۔ ہر بندہ گھر بیٹھ کے زنا دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ میرے دل کو اچھا لگتا ہے، مجھے ایسی ویڈیوز پسند ہیں کہ جس میں وہ نیچے بوٹل وغیرہ پھینک رہی ہوتی ہیں، یا وہ کلرفل چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچے پھینک کے اس کو پھوڑ رہی ہوتی ہیں، مجھے وہ پسند ہے۔ کیا ہے یہ؟ الہ ہو، یہ ہوا ہے، اس کی خواہشات ہیں۔ اور جب آپ کو خواہشات کا اتنا غلام بنا دیا جائے تو واللہ آپ کو ہرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کبھی یہ جنگ اور فتح حاصل کرنے کے ہنر دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ والا ٹاپ پہ ملے گا کہ دشمن کی کمزوری جانو پھر اس پہ وار کرو، اور اس کو اتنا گم کر دو کسی ایک چیز میں کہ وہ اصل مقصد سے ہٹ جائے۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے۔ کل میں چاہ رہی تھی مزید اس آیت پہ بات کرنا، سورہ الفرقان پارہ 19 آیت 43 پہ، لیکن کل نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے کہا ہم آج تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ تمہارے سامنے ایسی چیزیں لے کر کے آئے گا جو تمہیں بہت زیادہ اپنی طرف کھینچیں گی، اٹریکٹ کریں گی۔ تم نے ان کو دھکا مارنا ہے، دفع کرنا ہے، اور تم نے اللہ کے حکم کو لینا ہے۔ ورنہ اگر تم بات بات پہ اپنے دل کی سنو گے تو تم کچھ برا نہیں کر سکتے، وہ تمہیں غلام بنا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ جو غلامی تھی نا، یہی والی تقریباً یہ بنی اسرائیلیوں کے اندر تھی۔ ان کو یہ کہاں سے ملی؟ فرعون اور اس کے ساتھیوں سے۔ آج بھی آپ دیکھیں مصریوں کے ہاں معاذ اللہ آپ کو ننگی تصویریں بھی ملتی ہیں، استغفر اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایسے
وہ آلات بھی ملتے ہیں کہ بھائی وہ بڑے شوقین تھے عورتوں کو دیکھنے کے اور ان کو نچوانے کے، معذاللہ وہی آج ہم کر رہے ہیں نا. یہی وجہ کہ ہم بھی اللہ کے غلام بن کے نہیں رہ سکتے، اس میں ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اپنے نفس کی سرعام غلامی کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کچھ کرنا نہیں پڑ رہا، اس میں ساری ایسی چیزیں جو دل کو لبھانے والی ہیں. ہم اس میں جاتے ہیں، اس میں کھوتے ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا اصل مقصد بھول جاتے ہیں کہ میرا اصل مقصد کیا تھا، مجھے اصل میں کیا کرنا تھا. تو اس چیز سے بچو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. من اتخذ الہہ ہواہ فانت تکون علیہ وکیلا. اس بندے کے ساتھ پھر ہم کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو نہیں ہرا سکتے. کیوں؟ یہ نفس کا پجاری ہے. بہرحال مجھے یقین ہے کہ اس پر آپ سب نے ضرور غور و فکر کیا ہوگا کہ آج امت مسلمہ کو کن کن طریقوں سے جو ہے وہ بے فکر کیا جا رہا ہے، ان کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ جو ان کی اصل لائن تھی صراط مستقیم، اس سے ہٹانے میں وہ بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. صحیح، یہی وجہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے رولز سارے وہی چلتے ہیں جو ان کی طرف سے آتے ہیں، صرف اکا دکا ہم نے اپنے رکھے ہوئے ہیں بس، ورنہ ہم ان کی مانتے ہیں ہر بات میں، ان کے قوانین چلتے ہیں ہمارے ہاں. ورنہ یونیورسٹی کا وزٹ کر کے دیکھیں، آپ کو وہاں پہ لڑکیوں میں کوئی حیا دکھتی؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سارے نفس کے پجاری ہیں، نفس کے غلام. اور یہ بھی شرک ہے، اور یہ سب سے زیادہ بدترین قسم کا شرک ہے کہ انسان پوری دنیا سے لڑائے، پوری دنیا کو ہرانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن اپنے نفس سے آ کے مار کھا لے. تو اس پر غور و فکر کرو. بہرحال آگے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں پارہ 19 سورۃ الفرقان آیا 44 سے اللہ تعالی ہمیں اس میں کیا پیغام دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. کیا آپ اسی خیال میں ہیں؟ سوال ہے، کیا آپ اسی خیال میں ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ گمان کرتے ہیں، آپ ان کو ایسا سمجھتے ہیں، کیسا کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ سنتے ہیں یا کچھ عقل رکھتے ہیں، یعنی ان کو کچھ سمجھ آئے گی یا ان کو یہ باتیں کوئی فائدہ دیں گی یا ان کے عمل میں کوئی بدلاؤ آئے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اگر تمہارے سیشن میں 1000 لوگ آتا ہے تو اس میں سے سارے یسمعون او یعقلون، اکثر کی بات کی جا رہی ہے کہ ان میں سے اکثر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، عقل لے رہے ہوتے ہیں. بلکہ نہیں، وہ تو چھپائے ہیں، جانور ہیں. آپ کو بھینس کہا جائے یا آپ کو جانور کہا جائے برابر ہے، آپ کو بکری کہا جائے، آپ کو کوئی اور جانور کہا جائے برابر ہے. اور کل انعام، اس میں سارے چھپائے آتے ہیں جو 4 پیروں والے جانور ہیں. اس میں دیکھ لیں کون کون سا آتا ہے. معذرت کے ساتھ گدھا بھی آتا ہے، گدھی بھی آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہاتھی، زیبرا، زرافہ، کتنے زیادہ جانور ہیں جو کل انعام میں آ جاتے ہیں، 4 پاؤں پہ چلنے والے. ان کو چوپائے کا اسی لیے جاتا ہے. اب کتنی عجیب بات ہے بھائی، کوئی مجھے آ کے بھینس بول جائے، ماشاء اللہ. یہاں تو کوئی اور سنے گا تو اس کو ہنسی آئے گی، بھینس بولا جا رہا ہے. خود سنوں گی مجھے کہا جا رہا ہے تو برا لگے گا، اور اگر اپنی زبان میں شروع کر دو پھر تو قیامت ہے. الگ الگ جانوروں کے نام لے کے شروع کر دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انہی جانوروں کی طرح، وہ جو تمہیں دکھتے ہیں نا، وہ بلیاں، وہ کتے، وہ گدھے، وہ اونٹ وغیرہ، سارے جانور جن کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے، یہ وہ ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. اتنی
چیز تو کافی تھی کہ انہم الا کالانعام، یہ جانور ہے۔ کون سے لوگ؟ جو اپنے نفس کے پجاری ہیں، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جن کے اور معبود ہیں، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور لوگوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں تک بات نہیں رکھی کہ وہ جانور ہے، کہا ان سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں میں پھر بھی کوئی سمجھ ہے، جلدی مالک نہیں بدلتے اپنا، ایک ٹائم پہ ان کا ایک ہی مالک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایٹ اے ٹائم انہوں نے 2 2 3 3 مالک رکھے ہوں، مالک ایک ہی صحیح لگتا ہے، ایک ہی مالک جچتا ہے۔ تم لوگ تو ان سے بھی گئے گزرے، ان گدھوں سے اور ان اونٹوں سے، ان گھوڑوں سے اور ان جانوروں سے جنہوں نے ایک مالک رکھا، تم تو ان سے بھی گئے گزرے، تم نے تو 2 3 اپنے معبود بنا رکھے ہیں معاذ اللہ۔ اتنی سینس تو ان نان سینس کے اندر بھی تھی جو تمہارے اندر نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے تمہیں کتنی زیادہ حصے دی ہیں، سینسز تمہارے پاس وہ ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں، اور تم پھر بھی نہیں عقل رکھتے۔ یعنی یہ چوپائے جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسے وہ سمجھتے ہیں۔ آپ کسی بھی جانور کو دیکھ لیں، وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، پوری زندگی وہ اپنے اسی مقصد پہ کام کرتا رہتا ہے، کبھی آپ کو وہ کسی اور طرف نہیں نظر آئے گا۔ لیکن انسان جسے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، وہ رسولوں کی یاد آنے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور در در پر اپنا ماتھا ٹیکتا پھرتا ہے۔ اس اعتبار سے یقیناً چوپائے سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ لوگ ہیں۔ مشرکوں کو سمجھاؤ، جب نہ سمجھے تو کو میں بھینسوں سے بحث نہیں کرتی، بس جاؤ دفع ہو جاؤ۔ کیوں؟ وہ جانور ہیں، کل انعام، وہ نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیں، اگر ایک انسان کسی قبر پہ جا کے سجدہ کر رہے اس کو جانور بولو گے، اس کو بہت برا لگے گا، لیکن جب اس کو یہ آیت بتاؤ گے تو وہ کہے گی تم نے ترجمہ بدل لیے، ہمارے والا قرآن کی طرح وہ لے کے آؤ ذرا۔ تم اس کی عربی کی گہرائی میں جاؤ اور پھر دیکھو کہا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، دنیا بھی ہمارے لیے کوئی ایسی مثال دے دے، واللہ مجھے تو بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ تمہیں ابھی تک شرم نہیں آ رہی؟ تمہیں بھی یقیناً شرمندگی ہوتی ہوگی کہ ہائے مجھے جانوروں جیسا کہا جا رہا ہے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ہم ہی جیسے انسان ہے نا، جانوروں کو تو نہیں کہا جا رہا، انسانوں کو کہا جا رہا ہے۔ سن لے ہر وہ عورت اور ہر وہ مرد جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، توحید سے ہٹ گیا، تم جانور ہو۔ اور بس جانوروں سے بحث نہیں کی جاتی۔ یہ انسانوں کی حقارت کی آخری حد ہے۔ ایسے انسان کی حقارت کے لیے جو اللہ کو ایک نہیں مانتا اور جو اپنے مقصد پہ نہیں۔ تمہیں اللہ نے ایک مقصد حیات دیا، لیکن تم خواہشات نفس کے پیچھے لگ کے دنیا بنانے میں لگ گئے، اسے بسانے میں لگ گئے، تم نے اسی پر اپنا وقت اور سارا کچھ برباد کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، میں جانوروں کے سامنے قرآن پڑھوں، ان کو نہیں سمجھ آئے گی، وہ اس لیول پہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں کسی جانور کو بیٹھ کے نماز کا طریقہ سکھانے لگ جاؤں، اس کو روزے رکھوانا شروع کر دوں، بالکل نہیں۔ ایسے ہی یہ لوگ ہیں۔ تم اس انسان کو نہیں سنبھال سکتے جو اپنے مالک کی فرما برداری سے نکل جائے، ایسے تم ایسے جانور کو بھی نہیں سنبھال سکتے جو اپنے مالک سے باغی ہو جائے۔ جو جانور مالک سے باغی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا اکثر۔ اچھا، اگر کوئی بھاگ رہا ہے، بعض اوقات ان کو گولی سے بھی اڑا دیا جاتا ہے، ہاتھ نہیں آ رہا، بس تکبیر ڈالو، اس کو پکا کے کھا جاؤ، اس کو چھوڑو، اس کو۔ اصل میں دیکھیں، سنیں، اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمہاری عزت یہ تب تک اشرف میں تم آتے ہو جب تک تم
میرے ساتھ باغی نہیں بنتے جب تک تم مجھے ایک مانتے ہو، میری بندگی کرتے ہو، میری عبادت کرتے ہو. لیکن جب تم میری فرما برداری سے نکل گئے تو تم اشرف نہیں رہو گے، تم انعام بل ہم اضل سبیلا بن جاؤ گے. تم جانور کیا، تم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو. یعنی اصل میں جو بندہ مومن اور ایک انسان کا شرف ہے، عزت ہے، وہ کس میں ہے کہ وہ ایک رب کو مانے. یہ ہے اس کی اصل عزت. اگر اشرف المخلوقات اپنے رب کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہ جانوروں کی طرح ہو جائے گی. اصل عزت تو اس کی تب تک ہے جب تک وہ اپنے رب کے ساتھ ہے، جب تک وہ اپنے رب کو رب مانتی ہے. جب وہ رب کے مقابلے میں آنا شروع ہو جائے معاذ اللہ، جب وہ اللہ کو بلا بیٹھے، اللہ کے احکامات کو کم تر سمجھے، معاذ اللہ حقارت کی نظر سے سمجھے، تو پھر وہ عورت ہو یا مرد وہ جانور بن جاتی ہے. اس کی وہ جو اشرف المخلوقات والی عزت تھی نا، وہ چلی گئی. محض اس کا دماغ اور پتہ چلتا ہے کہ بھائی دیکھنے سے ایک انسان ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک جانور ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آئندہ سے تم دیکھ لو، تم نے سکینہ باجی رہنا ہے یا کچھ اور بننا ہے، یا تم نے فلاں بھائی بننا ہے یا کچھ اور جانوروں کی طرح بننا ہے. اپنا ذرا اچھے سے دیکھ لو. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے تمہیں انسان بنایا تو اللہ کے بن کے رہو، اسی میں تمہاری عزت ہے، ورنہ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے. واللہ. آگے اللہ تعالی نے مثال دی. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ لوگ اتنی نافرمانی پہ اتر آئے، اتنی نافرمانی پہ کہ اللہ تعالی نے ان کو جانور کہا، ڈرایا، دھمکایا، سمجھایا، لیکن پھر بھی اللہ کو اپنے بندوں سے محبت تو ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، شاید سمجھ جائیں. یہ اللہ کی محبت کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، گناہوں پر وعیدیں سناتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی رحمت کی آیت لے آتا ہے. اتنی محبت کوئی اور ہم سے نہیں کر سکتا جتنی ہمارا رب کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی حقارت کی بات ہوگی کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ دیں اور ہم کسی اور طرف چلے جائیں. بھلا خود سوچو، کبھی کوئی اپنے مالک کے اختیار سے نکل کر کامیاب ہو سکے؟ کبھی اس کو کوئی عزت ملتی ہے؟ دنیا میں اگر کسی کا نوکر بھی بھاگ جائے نا، سرکش ہو جائے، تو اس کی بھی کوئی عزت نہیں رہتی. اور وہ تو تمہارا مالک ہے، تم تو اس کو بندے ہو، اس کا تو پورا اختیار ہے تم پہ. تم جب اس کی بندگی سے نکلو گے تو کتنے ذلیل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ایک اور چیز. جانور بھلے ہی ایٹ اے ٹائم اپنا مالک ایک رکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ جانور ہے، کبھی اس کو کوئی بیچتا ہے، کبھی اس کو کوئی خرید لیتا ہے، کبھی وہ کسی کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ان کو گاڑیوں میں لاد کے کہیں اور لے جایا جا رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی کوئی عزت والی زندگی نہیں ہے. ایسے ہی جب انسان اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے نکل جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ وہ بھی انہی جانوروں کی طرح اس کی زندگی ہو جاتی ہے. کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی کوئی لے رہا ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے میری طرف آؤ، کبھی کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، کبھی کوئی کہتا ہے اچھا یہ تو صرف اتنا دیتا ہے، فلاں جگہ پہ جا کے منت مانو وہ تمہیں اتنا زیادہ دے گا. تو بندہ در بدر پہ ٹھوکریں کھانے لگ جاتا ہے اور در بدر ہو جاتا ہے. اس کی کوئی عزت ہی نہیں رہتی. جو در پہ جاتے ہیں وہ بیکاری ہوتے ہیں. فقیر تو وہ ہوتا ہے جو ایک ہی جگہ پہ رہے. ٹھیک ہے نا، بیکاری پن زیادہ بری چیز ہے در پہ جانے والے. تو سوچ لو، آگے تم خود ہی سمجھدار ہو.
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ ابھی تک ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے اپنے رب کا انداز، ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے بات کرتے ہیں۔ ہمارے اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی بہت اہم بات بتانے لگتے ہیں نا تو پھر وہ یہ انداز اختیار کرتے ہیں سوالیہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلایا ہے؟ یہاں سے پھر توحید کے دلائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھیں قرآن میں ہے توحید۔ مجھے اب سمجھ آتی ہے لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، وہ کیوں لکھی لکھائی کتابیں پڑھتے ہیں بزرگوں کی یا کسی اور چیز کی، کیونکہ اس میں صرف انہیں کہانیاں ملتی ہیں، جادوئی کہانیاں، فلاں سمندر پہ چل رہا تھا، فلاں وہاں چل رہا تھا، فلاں کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی معاذ اللہ، فلاں سورج کے پاس وہ آتا تھا ایک چکر لگاتا تھا، فلاں کی چھلانگ اتنی لمبی تھی کہ وہ سورج سے بھی پار ہو کے آ جاتا تھا معاذ اللہ۔ کیسے جھوٹ لکھتے ہو تم، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ لیکن قرآن میں تو توحید ہے، آؤ گے تو بیٹا تمہیں اچھے سے چھانٹا جائے گا، تمہیں ڈانٹ بھی محسوس ہوگی، تمہیں بے عزتی بھی محسوس ہوگی، ظاہر بات ہے آج ہمیں ہوئی ہوگی نا، کل انعام ہمیں جانوروں سے بھی بدتر کہا گیا ہے، مجھے اور آپ کو ہی کہا گیا ہے نا، ہم ہی تو ہے نا فرمان، تو کچھ نہ کچھ تو بے عزتی ہوئی ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے یہ پڑھنے کے لیے بڑا جگرا بھی چاہیے، انسان کا عاجزی چاہیے اس کے اندر۔ تو یہاں پر پھر توحید کے دلائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کس طرح سایہ پھیلایا ہے جو صبح صادق کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے، یعنی اس وقت دھوپ نہیں ہوتی، دھوپ کے ساتھ یہ سمٹنا اور سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کی کتنی بڑی دلیل ہے، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا کوئی آ کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ میں نے پیدا کیا ہے؟ قطعاً نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہے، اور ویسے بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا سایہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات میں اس کو پھیلا دیا، اور تم اسے دیکھتے بھی ہو اپنی آنکھوں سے۔ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا، یعنی ہمیشہ سائے رہتا، سورج کی دھوپ سائے کو ختم ہی نہ کرتی جو سورج کی دھوپ ہے۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا، یعنی دھوپ سے ہی سائے کا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے، یعنی وہ جو سورج ہے اس کی روشنی آتی ہے تو سایہ بنتا ہے نا، بنا اس کے تو نہیں بنتا۔ اور ویسے بھی عام روشنی بھی اگر ہو تبھی انسان کا سایہ نظر آتا ہے، اگر روشنی نہ ہو، سورج چھپ جائے، بادل ہوں تو آپ کا سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے شاید یہ بات نوٹ کی ہو، جب بادل آتے ہیں، بارش کا موسم ہوتا ہے تو انسان کا سایہ نظر نہیں آتا، چھپ جاتا ہے، لیکن دھوپ میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ سایہ کس نے پیدا کیا؟ اب دیکھیں ہمیں یہ بات بڑی معمولی لگ رہی ہوگی نا، لیکن یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اللہ نے چیزیں تو بنائی، ان کا ایک سایہ بھی بنایا۔ دھوپ میں کوئی دور سے بھی آ رہا ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ اچھا بھائی فلاں انسان آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ اس سائے کی شکل سے تم یہ بھی اندازہ لگا لیتے ہو انسان ہے، جانور ہے، کس قسم کا جانور ہے، بازو کا بھی تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہاں بھی غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی مزید نشانیاں بتا کے۔ ابھی میں دیکھ رہی ہوں اور میں حیران ہو رہی ہوں، اللہ اکبر، ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا تھا۔ واقعی میں بڑی عجیب چیز ہے، کیسے ہر چیز ایک اپنا سایہ چھوڑ رہی ہے۔ اور یہاں پر جو اس کی بات کی جا رہی ہے نا،
سورج کی، یہ بھی اس سے مراد ہے کہ دن کے وقت آتا ہے وہ، یعنی دن کے وقت چونکہ روشنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ روشنی پھیلا دیتے ہیں، تو اس روشنی کی وجہ سے وہ سایہ جو ہے ہمیں دکھتا ہے، ورنہ جب اندھیرا ہو جائے تو سایہ نہیں دکھتا۔ اور اب یہ کیوں دکھتا ہے؟ تم اس میں غور و فکر کرو، جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کا بھی سایہ اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے نا؟ لہذا اللہ کی بتائی ہوئی تخلیق میں، قدرت اور نشانیوں میں غور و فکر کرو، ٹھیک ہے؟ جب تم اس میں غور و فکر کرنا شروع ہو جاؤ گے تو شاید تم اس لیول پر سمجھ تو نہ پاؤ اللہ کی قدرت کو، لیکن تم اسے محسوس کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو میں اس کو ہمیشہ کے لیے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا، ہمیشہ دھوپ ہی رہتی یا ہمیشہ سایہ ہی رہتا، دونوں چیزیں، لیکن اللہ نے تو تم پر اپنی رحمت کی کہ جب صرف سورج آتا ہے تب ہی وہ سایہ دکھتا ہے، روشنی میں دکھتا ہے، جب اندھیرا ہو جائے تو پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا، یعنی وہ سایہ آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور اس کی جگہ رات کا سیاہ اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جاتا ہے، کسی طرف بھی تمہیں روشنی دکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور دیکھو جس طرح اس نے سورج بنایا اور اس کے ساتھ سائے کو پیدا کیا، پھر رفتہ رفتہ اس کو ختم کر دیا، ایسے ہی اس نے تمہیں بھی بنایا، اور تم بھی گویا رفتہ رفتہ اس کی طرف کھینچ رہے ہو، اور ایک وقت آئے گا تم بالکل غائب ہو جاؤ گے، تمہارا نام و نشان ہی مٹ کر رہ جائے گا۔ اندھیرے میں سائے کی کیا اوقات، جبکہ روشنی میں، اتنی روشنی میں بھی وہ واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جو وجود نہیں رکھتا، محض ایک سایہ ہے، وہ نظر آ رہا ہے روشنی میں اور اتنے اچھے سے واضح ہو رہا ہے۔ ایسے ہی تم بھی ابھی تو نظر آ رہے ہو، اللہ نے تمہیں ٹھہرا ہوا نہیں بنایا، جس طرح اس سائے کو نہیں بنایا تھا، اسی طرح وہ ایک دن تمہیں بھی قبضا یسیرا اپنی طرف بڑی آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ کھینچ لے گا، لے جائے گا۔ کیونکہ اگر ان چیزوں کو تم اپنے سامنے ختم ہوتے دیکھتے ہو تو پھر ایک دن تم اپنے آپ کو بھی ختم ہوتے دیکھو گے، صحیح؟ بہت سی چیزیں اس ایک بات سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اللہ کی قدرت، اللہ کا اکیلا ہونا، اس اکیلے نے پیدا کیا، کیونکہ آج تک کسی اور نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ معاذ اللہ میں نے بھی یہ پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہر چیز کا ایک اختتام ہے، ہر چیز بہرحال اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور دوسرا ہر چیز کی ایک ضد ہے، الٹ ہے، جس سے وہ پہچانی جاتی ہیں، ساری ایک جیسی نہیں ہے۔ دھوپ سے ہی سائے کا پتہ چلتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو لوگ سائے سے بھی اس کا بھی تعارف نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ جب یہ چیزیں خود بخود نہیں ہیں، ان کا بھی کوئی سورس ہے، تو تم بھی تو خود بخود نہیں پیدا ہوئے، تمہیں بھی تو کوئی بنانے والا ہے، بسانے والا ہے، صحیح؟ یہ ہو گئی پہلی دلیل توحید پر۔ اس کے بعد آگے مزید دیکھو، دوسری دلیل،
اب ہمیں لگ رہا ہوگا نا اچھا یہاں سے کہاں توحید کی معاذ اللہ مثال ملتی ہے، بالکل ملتی ہے، تم غور و فکر تو کرو، تمہیں ملے گی نا۔ اللہ کے علاوہ کبھی کسی اور نے ان چیزوں کا دعویٰ نہیں کیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا۔ پہلے سورج اور اس میں سائے کی بات تھی، اور اس کے بعد ابھی رات کی بات ہے کہ رات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے پردہ بنایا، یعنی لباس۔ جس طرح لباس انسانی ڈھانچے کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات تمہیں اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے۔ جسم پر کپڑا چڑھا دیا جائے تو جسم نظر آنا بند ہو جاتا ہے، ہر طرف تاریکی چھا جائے تو وہ بھی گویا سب کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، کور کر لیتی ہے۔ اب یہ چیز کس نے تمہارے لیے بنائی؟ اللہ نے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی لکھا ہوا ایسا صحیفہ ملے گا کہ جس میں معاذ اللہ پتہ نہیں کیسی کیسی نشانیاں ہوں گی، جیسے کہ انسان کا تعارف کروایا جاتا ہے، فلاں آنکھیں اور فلاں اور فلاں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں۔ جب اللہ کی تعارف کی بات آتی ہے تو پھر اس کی نشانیوں کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ رات کس نے بنائی؟ یہ خود بخود تو نہیں بن سکتی کہ خود بخود کچھ ایسا ہوا کہ رات ایک دم سے بن گئی، یا کسی کو ضرورت محسوس ہوئی تو کسی انسان نے کہا چلو ہم رات بنا لیتے ہیں۔ اپنی مرضی سے نہ کوئی اس کو کم کر سکتا ہے نہ زیادہ، مجھے بھی اور سونا ہے یا مجھے بھی اور کام کرنا ہے، ابھی رات نہ ہو۔ کس نے کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ایک پردہ بھی بنایا، ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ کچھ الگ لمحات گزارے، اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے آدھا حصہ ایسا رکھا جس میں وہ لوگوں کے ساتھ میل جول کرتا ہے، اور آدھا ٹائم اس کو ایسا دیا کہ جس میں وہ الگ رہ سکتا ہے اپنے ساتھ، جتنا مرضی می ٹائم لے، اس میں سوئے، کچھ بھی کرے، اس کی مرضی ہے۔ یہ کس نے کیا؟ اتنی بڑی سہولت تمہیں کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور آپ دیکھیں اس کا ایک یہ بھی ہے، دن میں کوئی آپ کے پاس آ سکتا ہے، رات کو اکثر لوگ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے، صحیح ہے نا؟ یعنی بالفرض کوئی پڑوسن اٹھ کے آ گئی، کوئی اور آ گیا اٹھ کے روم میں اور آ کے بیٹھ گیا، نہیں، فل پرائیویسی ملتی ہے تمہیں، چاہے تم کسی کے ساتھ رہنا چاہو، چاہے تم کسی سے الگ رہنا چاہو۔ اگر اللہ ہمیں یہ وقت نہ دیتا تو لوگ بھی ہمیں یہ وقت اس میں سکھ چین کا سانس لینے نہ دیتے، وہ اس میں بھی کہتے کہ آؤ باہر چلتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل لوگوں نے اپنی ساری روٹین خراب کر لی ہے، اللہ کے بنائے سسٹم کو خراب کیا ہے۔ دیکھو کبھی کبھار تو سب کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم رات کو جاگ رہے ہو، بنتا ہے کبھی کبھار، لیکن ہمیشہ اس رات کو بجائے اس کے اپنے لیے پردہ بناؤ راحت کا، تم اسے گناہوں کا پردہ بنا رہے ہو۔ معاذ اللہ، راتوں کو باہر جا رہے ہیں، آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو جانور ہیں نا وہ رات کو باہر نکلتے ہیں، زیادہ تر جانور اور یہ حشرات وغیرہ، اور وہ رات کو شکار کرتے ہیں، اور زیادہ تر وحشی انسان بھی معذرت کے ساتھ رات کو ہی کھلتے ہیں، صحیح بات ہے، رات کو ہی جھاگتے ہیں وہ بیچارے، پورا دن سوئے سوئے گزارا، پورا دن پتہ ہی نہیں 12 کب بچے ہیں، جانوروں کی جیسی روٹین ہے معذرت کے ساتھ، فجر پڑی سو گئے اور 12 بجے جا کے اٹھے، مزے سے پورا جو برکت والا ٹائم تھا اس کو خالی کر دیا، کیونکہ رات کو ٹائم سے نہیں سوتے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت۔ اب یہ نیند کس نے پیدا کر دی؟ کیا نیند تمہیں خود بخود آتی ہے؟ مجھے حیرانگی ہے، تم اتنے سالوں سے سو رہے ہو اور تمہیں آج تک اندازہ نہیں ہوا کہ یہ خود نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
اللہ نے تمہارا ایک شیڈول سیٹ کیا ہوا ہے، تمہاری ایک سیٹنگ کی ہوئی ہے. یہ نیند بھی اللہ نے بنائی ہے. ہم نے اللہ کی بنائی روٹین خراب کر کے اپنے لیے الگ ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی ہے. اس ٹائم میں نے یہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا. لیکن اصل میں جو نیند ہے وہ رات کو آئے تو ہی راحت ہے. دن والی جو نیند ہے وہ راحت نہیں ہو سکتی. کہیں سے کوئی چلا رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی بھی اٹھ کے روم میں آ گیا، کسی نے لائٹ آن کر دی، یا سورج کی روشنی اتنی زیادہ بندہ پورا ماحول بھی بنا لے سونے والا، لیکن وہ سونے والا نہیں بنتا. تو اصل میں جو راحت ہے، سکون ہے، وہ رات کے ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا. سبات کے معنی ہوتے ہیں کاٹنے کے. یہ جو سباتن کا لفظ ہے نا، نیند انسان کے جسم کو عمل سے کاٹ دیتی ہے، یعنی وہ رک جاتا ہے، بالکل سٹاپ ہو جاتا ہے، جس سے اس کو راحت میسر آتی ہے. بعض کے نزدیک جو سبات کے معنی ہیں وہ پھیلنے کے ہیں. نیند میں بھی انسان دراز ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سبات کہا جاتا ہے، یعنی سیدھا لیٹ جاتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، جیسی اس کو پوزیشن ٹھیک رکھتی ہے وہ کرتا ہے. لیکن بہرحال دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نیند کو راحت بنایا. آپ دیکھیں کچھ لوگ بیچارے یہی نیند حاصل کرنے کے لیے گولیاں تک کھاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اتنی ہیوی میڈیسن لیتے ہیں. مجھے کسی ایسے انسان سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا، اللہ اکبر. مطلب اس کی نا ٹائمنگ بھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ آپ کو بڑے حساب سے دی جاتی ہے، بہت کچھ چیک کر کے پھر آپ کو وہ ڈاکٹر کی طرف سے ملتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اتنی لے سکتے ہیں، اتنی لے سکتے ہیں. جب انسان بڑا ہی پاگل ہو، اس کو نیند ہی نہ آئے، لیکن اس کا اثر اتنا عجیب ہوتا ہے، بندہ چلتے چلتے گر رہا ہوتا ہے، بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتی، اور اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کیا بول رہا کیا کہا، جیسے بندے نے نشہ کیا ہوتا ہے ماشاء اللہ. لیکن یہ نیند جو لوگ اتنی مہنگی اور اتنے پروسیس سے گزر کے لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. سر میں درد ہوتا ہے. آپ ایک لمیٹڈ ٹائم سے پہلے نہیں اٹھ سکتے، وہ ایک ٹائم سیٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ نہیں اٹھ سکتے. آپ اٹھیں گے تو آپ کو اور بھی بہت کچھ ہو جائے گا ماشاء اللہ. لیکن کیا کبھی میں نے اس پہ شکر کیا کہ مجھے فٹافٹ نیند آ جاتی ہے؟ میں لیٹتی ہوں بس الحمدللہ مجھے نیند آ جاتی ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جن کو آج اتنی ٹینشن ہے اور ساری چیزیں ہیں کہ وہ بیچارے نیند سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کو آتی نہیں ہے بیچاروں کو. کبھی اگر آپ کسی ایسے انسان کو دیکھ رہے نا، واللہ آپ ہر رات شکر کر کے سوئیں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، بنا خرچہ کیے مجھے نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ اللہ نے پیدا کی، ورنہ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ میں اتنا ٹائم سوتا رہوں. آج دیکھیں لاک ڈاؤن لگتا ہے دنیا میں نا، ہو جاتا ہے، کورونا کے ڈیز میں بھی لگا تھا، اس کے علاوہ بھی لگتا رہتا ہے کبھی کبھار. لیکن وہ مکمل اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر چیز سے مر جائے. جیسے رات کو لاک ڈاؤن ہوتا ہے ہر چیز، بس ایسے ہی، الا یہ کہ اکا دکا لوگ جو بڑے ہی وحشی قسم کے ہیں انہوں نے سارا کچھ کھولا ہوتا ہے، بس باقی تقریباً ہر چیز سمٹ جاتی ہے. اور اگر آپ کبھی گاؤں میں دیکھیں، ابھی بھی وہ بیچارے مغرب کے ٹائم تک کھانے سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں کہ بعد میں اندھیرا ہو جائے گا یا لائٹ کبھی بھی جا سکتی ہے. تو یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. کہ اب بھی تمہیں اللہ کی پہچان نہیں ہو رہی؟ کہ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی رب ہے، کوئی ہے جو سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے؟ اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بھی، یہ بھی اللہ نے پیدا کیا. دیکھو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے فلاں چیز بنائی، میں نے فلاں چیز بنائی، میں نے یہ چیز ایجاد کی، میں نے فلاں چیز ایجاد کی. لیکن تم کبھی بھی کسی انسان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنو گے کہ میں نے فلاں وقت بنایا، میں نے یہ والا ٹائم شروع کیا ہے، میں نے دن بنایا ہے، میں نے رات بنائی ہے، میں نے نیند بنائی ہے.
یہ آپ کو کوئی بھی کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا، یہ اللہ نے دعویٰ کیا، اور واقعی میں کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے ان کو۔ اللہ کہتے ہیں رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا، راحت کا ذریعہ، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، یعنی نیند جو موت کی بہن ہے۔ دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کر کاروبار اور تجارت کے لیے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے، یعنی ہم نے لوٹ کر جانا ہے، نشورا کا لفظ ہے۔ تو بہرحال دن کو بھی اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ اب دیکھو اگر کوئی کہہ دے یہ الماری میری ہے پوری، یا وہ کہہ دے کہ اچھا الماری بھی میری ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی میرا ہے، یہ تو نہیں نا کوئی کہتا۔ آپ کہتے ہیں اچھا یہ کس کی الماری ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں روم تو وہ کہے کہ یہ میری ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اس کے اندر جو کچھ ہے وہ میرا، وہ بھی تو اسی کا ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رات میری دن میرے، تو اس کا مطلب جو کچھ اس کے اندر ہے، انسان، واقعات، معاملات، وہ بھی اللہ کے ہیں۔ اگر اللہ رات کا مالک ہے تو اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور اگر اللہ دن کا مالک ہے تو اس کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو اس بات کو تم سمجھو، جب وہ دن رات کا مالک ہے، جب اس نے یہ ساری چیزیں بنائیں، یہ ساری حالتیں اس نے وجود میں لائیں، تو یقیناً وہی ان سب کا مالک ہے اور رب ہے۔ تو پھر تم کسی دوسرے تیسرے کو کیوں لے آتے ہو بیچ میں کہ وہ بھی شریک ہے وہ بھی شریک ہے، معاذ اللہ۔ پھر تم عقل سے کام لو اور سوچو اور سمجھو، غور و فکر کرو، تمہیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں وہ رب ہی سب کچھ ہے۔ آپ لوگ اپنے لیے ہوم ورک لکھ لیجئے، کوشش کیجئے گا کہ اپنے سائے پر یا کسی اور چیز پر، کائنات کی چھوٹی موٹی چیزوں پر غور و فکر کریں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور مزید یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب بھی محسوس ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی آپ کو محسوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔